بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نصیر پی پی ایم نیوز سے۔ تو آج بات کروں گا مسلم لیگ نون کے دو سابق وفاقی وزراء کے بیانات اور میاں نواز شریف کی جو ہے لندن میں جو میڈیا کے کچھ لوگوں سے انہوں نے گفتگو کی ہے اس پہ بات کروں گا۔ تو پہلے وفاقی وزراء جو سب سے پہلے تو سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جو میاں صاحب جو ہے وہ اکتوبر میں پاکستان آ جائیں گے اور مسلم لیگ نون کو لیڈ کریں گے اور وہی جو ہے الیکشن کمپین بھی جو ہے وہ چلائیں گے، کیونکہ اب جو ہے رسک لیول جو ہے وہ زیرو ہو چکا۔ ان کا کہنے کا مقصد کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمل ڈیل ہو چکی ہے اور ادھر سے گرین سگنل جو ہے وہ اب مل چکا ہے۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ کیا رسک اگر ہوگا تو کیا وہ پاکستان نہیں آئیں گے، تو یقیناً نہیں آئیں گے اور نہیں آئے بھی نہیں۔ ویسے بھی مریم نواز نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم حکمران خاندان، یہ تو حکمرانی کرنے یہاں آتے ہیں، رسک میں ان کا یہاں کیا کام؟ رسک میں تو یہ یورپ اور امریکہ میں جا کے وہاں اپنی لائف انجوائے کرتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو صرف حکمرانی کرنے کے لیے۔ تو دوسرا جو بیان تھا وہ سابق وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کا، وہ تو جو ہے نا رانا ثناءاللہ سے بڑھ کے ان کے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میاں صاحب بھی پاکستان کے جو جس کرائسس میں پاکستان گرا ہوا ہے اس سے صرف میاں نواز شریف بھی نکال سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری فوجی قیادت اور عدلیہ جنہوں نے میاں صاحب کو نکالا تھا، وہ ایک تو اس میاں صاحب سے جو ہے وہ معافی مانگے، انہوں نے جو غلط فیصلے کیے اس پہ وہ اپنی معافی مانگے، اور اس کے بعد یعنی کہ ریڈ کارپٹ بچھا کے میاں صاحب کا جو ہے نا وہ عدلیہ اور ہماری فوجی قیادت جو ہے وہ اس کا استقبال کرے۔ اور اس پر سونے پہ سہاگا کہ میاں نواز شریف نے بھی لندن سے ایک بیان داغ دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جب پاکستان آؤں گا تو ملک کو دوبارہ 2017 میں لے کے جاؤں گا۔ عجیب بات ہے کہ قومیں دنیا آگے کی طرف جاتی ہے اور مسلم لیگ نون کی خواہش ہے کہ ہم 2023 سے ریورس میں جو ہے 2017 میں لے کے جائیں گے، یعنی کہ خواہشات دیکھیں ان کی، اور ان کی عقل کا ماتم کرے یا کیا کرے بندہ کہ یہ 2023 میں یہ 2017 میں لے جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو 2017 میں ان سے پوچھے کون سی دودھ اور شہد کی جو ہے نہریں بہہ رہی تھی، تو یہ ایک ہی ان کا بیانیہ ہے مسلم لیگ نون کا کہ ہماری تو اس وقت گروتھ جو تھی وہ 6.5 تھی۔ تو کیا یہ سسٹینیبل گروتھ تھی؟ ہرگز نہیں۔ یہ گروتھ صرف اس لیے تھی کہ سی پیک کا منصوبہ چل رہا تھا، انویسٹمنٹ آ رہی تھی، یہاں کی جو ہماری انڈسٹری تھی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ وہ اپنی پیک پہ تھی، تو اس وجہ سے جو بیرونی انویسٹمنٹ آ رہی تھی اس وجہ سے گروتھ جو ہے وہ شو ہو رہی تھی، جو کہ سسٹینیبل گروتھ نہیں تھی۔ سسٹینیبل گروتھ کیا ہوتی ہے؟ ویسے میں معیشت کا کوئی طالب علم نہیں ہوں اور نہ ہی میرے معیشت کی کوئی سمجھ ہے، لیکن اتنی تو مجھے ضرور سمجھ ہے کہ گروتھ جو سسٹینیبل گروتھ جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی انڈسٹری گرو کر رہی ہے، آپ کا ہیو ناٹ عام آدمی جو ہے وہ لوور مڈل کلاس میں جا رہا ہے، لوور مڈل کلاس اپر مڈل کلاس میں جا رہی ہے اور اپر مڈل کلاس ایلیٹ میں جا رہی ہے، اگر یہ چین کمپلیٹ ہے تو پھر تو آپ کی گروتھ سسٹینیبل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ملک ترقی کر رہا ہے، آپ گرو کر رہے ہیں۔ لیکن اس طرح کے جو بیرونی فنڈنگ سے جو منصوبے لگتے ہیں اس سے جو گروتھ شو ہوتی ہے، کیونکہ یہ گروتھ بھی ایک گورکھ دھندا ہے۔ آج اگر اس وقت کرائسس میں جہاں 1% بھی گروتھ نہیں ہے، اگر یہاں انویسٹمنٹ آ جائے اور منصوبے لگنے شروع ہو جائیں تو یہ گروتھ بھی 5.5 یا 6 پہ چلی جائے گی، تو یہ سسٹینیبل گروتھ نہیں ہے۔ دوسرا اب جو ہے جو بجلی کے بلوں نے جو قوم میں جو حرارت پیدا کر دی ہے، یہ بھی اب جو ہے نا اگر ہمیں کوئی یہ خواہش کرے مسلم لیگ نون کہ وہ ماضی کی طرح ان کو اپنے اس میں جال میں پھنسا لیں گے تو وہ بھی اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ قوم بھی اب آہستہ آہستہ بیدار ہوتی جا رہی ہے۔
دوسرا قوم ٹھوکریں کھا کے سمجھ چکی ہے کہ یہ سب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، صرف نام غریب کا لیتے ہیں، صرف نام عوام کا لیتے ہیں، بلکہ باقی جو ان کے تمام طرح ابھی 16 ماہ مسلم لیگ نون کی حکومت رہی تو کیا آپ نے کیس ختم کرائے، اس کے علاوہ عوام کے لیے کیا کیا؟ یہ جتنے بھی تحفے چھوڑ کے گئے یہ سارے مسلم لیگ نون کے تحفے ہیں اور کولیشن گورنمنٹ کے تحفے ہیں۔ تو قوم بھی اب ٹھوکریں کھا کھا کے سمجھ چکی ہے۔ تو ٹھوکر سے یاد آیا کہ کسی نے دریا کے کنارے پڑے پتھر سے پوچھا کہ تو اتنا کوئلہ کیوں ہے، مطلب کہ اتنا سلپری کیوں ہے؟ کیونکہ اب دریا کے کنارے پتھر کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ بہت سلپری ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھوکریں کھا کھا کے، یعنی کہ جب پانی کا بہاؤ دریا کے جب پانی چلتا ہے تو پتھروں کو ساتھ اپنے ساتھ ٹریول کراتا ہے، وہ ایک پتھر سے دوسرے پتھر وہ رگڑ کھاتے کھاتے بالکل سلپری بن جاتا ہے۔ تو قوم بھی اب جو ہے نا سلپری بن چکی ہے، یہ بھی کوئلی ہو چکی ہے، اور جب کوئی چیز سلپری ہو جائے تو پھر وہ گھس کے رہتی ہے۔ تو اب قوم بھی اس مافیا، اس ظالم اشرفیہ کے اس گھس کے رہے گی، کہاں پہ گھس کے رہے گی اس میں مجھے تو کہتے ہوئے ایام محسوس ہوتی ہے، لیکن جو پولیس کانسٹیبل شاید جٹ نے کہا تھا اس پر اسی کی بات صائب رہے گی۔